الحمدللہ اب ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں محترمہ عافیہ صاحبہ سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے کو قبول فرمائیں، اور مجھے حق بات کہنے اور آپ سب کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بیان کا عنوان ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا، میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور نعمتیں عطا کروں گا۔ شکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے قولی شکر، دوسرا ہے عملی شکر۔ قولی شکر وہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ قولی شکر ہے، اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا یہ عملی شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اگر ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہو جائے تو ہم کبھی ناشکری نہیں کریں گے، ہماری ہر ایک سانس اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو ہم یہ سمجھے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے، اور ہم یہ غور کریں کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں چند نعمتیں اللہ کی جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کر دی۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، یہی نہیں بلکہ اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ تو پچھلے دور میں بھی مسلمان گزرے، لیکن فرق ہے، وہ ہمارے نبی کے امتی نہیں ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن قربان جائیے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں بلکہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم جب تک جنت میں نہیں چلے جاتا اس وقت تک پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام، اور جب تک میری امت جنت میں نہیں چلے جاتی اس وقت تک پچھلے امتوں پر جنت حرام ہے۔ تو ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اس کے بعد پچھلے انبیاء علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے، پھر ہمارے نبی کے صحابہ جنت میں داخل ہوں گے، پھر پچھلے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، پھر اس امت کے اولیاء اعظام، پھر اس امت کے اولیاء اعظام، پھر اس امت کے نیک لوگ، پھر اس امت کے نیک لوگ، پھر اس امت کے گناہگار عذاب بھگت کر یا اللہ کے فضل و کرم سے داخل جنت ہوں گے، پھر اس امت کے گناہگار۔ تو ہر چیز میں ہم ہی آگے ہوں گے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک درخت کا نام ہے اور منتہا عربی کا لفظ ہے، اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کسی شے کی انتہا ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا اس مقام کو اسی لیے کہتے ہیں یا تو یہاں پر آ کر بندوں کے اعمال کی انتہا ہو جاتی ہے، یا پھر فرشتوں کے آگے بڑھنے کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف فرما ہوئے، وہ جبرائیل امین جو زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے، جس سے یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ جبرائیل امین رہنما ہے،
اور ان کی رہنمائی اور ہدایت میں نبی راستہ دیکھتے جا رہے ہیں. لیکن جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آپ کی حقیقت کو ظاہر کر دی جائے، منکشف کر دی جائے. لہذا جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے، اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. اب تھوڑا غور کیجئے، اگر جبرائیل امین نبی کو راستہ دکھانے والے ہوتے، اگر آپ رہنما ہوتے، اگر نبی ان راستوں سے آتے ہوئے ناواقف ہوتے تو ضرور یہ فرماتے ہیں جبرائیل آپ نے تو مجھے یہاں تک راستہ دکھایا، اب آگے آپ خود نے بھی نہیں دیکھا، مجھے آگے راستہ کون دکھائے گا؟ نہیں، بلکہ فرمایا اے جبرائیل، بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، ہم پیش کر دیں گے. اب ذرا غور کیجئے، ہم بے نمازی، فاسق، فاجر، ہر گندے کام کرنے والے، ایسا کون سا کام نہیں ہے جو اس امت میں نہیں ہے، لیکن قربان جائیے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ فرشتوں کا سردار نور مخلوق یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ آپ کی امت جب الصراط پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی لاڈلی امت اس پر سے گزرتے ہوئے داخل جنت ہو جائے. ہمیں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. وہ فرشتوں کا سردار نور مخلوق یہ تمنا کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت اس پر سے گزرتے ہوئے داخل جنت ہو جائے. عزیز سامعین، آج ہمارے پاس کوئی ایک نعمت نہ ہو تو ہم فوراً شکوہ شکایت کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، اے اللہ تو نے ہمیں اچھے بال نہیں دیے، اے اللہ تو نے میرا رنگ کالا کیوں دیا، گورا بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اے اللہ تو نے میری قسمت ہی خراب بنائی. ان نعمتوں کی کمی کا شیطان ہمیں اسی لیے احساس دلاتا ہے، ان نعمتوں کی کمی کا شیطان ہمیں اسی لیے احساس دلاتا ہے کہ ہم نے ان نعمتوں پر کبھی غور نہیں کیا جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کر دی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑا ناز ہے، اللہ کے ولی ہے، کسی راستے سے جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے. جب دوسرے لوگوں کو جوتے پہنا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے یا رب کریم تو نے سب کو جوتے عطا فرمائی، اگر اس بندے پر بھی کرم فرماتا تو کتنا اچھا ہوگا. یہ شکوہ نہیں تھا، اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک التجا تھی، ایک ریکویسٹ تھی. روایت میں آتا ہے جیسا ہی یہ جملہ کہا نگاہیں اٹھی، دیکھا کہ ایک فقیر روڈ پر پھسل رہا ہے. اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے اور روڈ پر کھسکنے کی وجہ سے اس کی کمر چھن گئی تھی اور خون نکل رہا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رب کریم تو نے جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، پیر تو سلامت رکھے. تو ہماری سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا احساس نہیں کرتے. ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہر معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، تبھی ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ہم ناشکری بڑھتے جائے گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. ہماری سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا احساس نہیں کرتے. اللہ نے سب سے پہلے ہمیں مسلمان بنایا، کتنی بڑی نعمت. پھر اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا، کتنی بڑی نعمت. پھر ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا، ہم اس پر عمل کر کے آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا میں پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے. وہ بزرگ نے کہا اچھا اپنی دونوں آنکھ نکال کر دے دے اور مجھ سے 10,000 درہم لے لیں. وہ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. بزرگ نے کہا اچھا اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر دے دے اور مجھ سے 10,000 درہم لے لیں. وہ کہنے لگا ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا. بزرگ نے کہا اچھا اپنے دونوں پیر کاٹ کر دے دے اور مجھ سے 10,000 درہم لے لیں. وہ کہنے لگا ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا. بزرگ نے کہا ارے نادان، 30,000 درہم کا مال تیرے پاس ہے، پھر بھی کہتا ہے تنگ دست ہوں. وہ نوجوان توبہ کر کے رخصت ہو گیا. عزیز سامعین، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے منہ میں جو لعاب آتا ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ تھوک بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر تھوک کی مقدار کم ہو جائے تو نظام زندگی میں فرق آ جاتا ہے.
हर थोड़ी देर में मुंह खुश्क होने लगता है, बोलने में दिक्कत पैदा हो जाती है और आंखों की बीनाई कमजोर हो जाती है। अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं, अगर वो कम हो जाए तो हमें जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, वो अपनी मर्जी से अपनी आंख खोल नहीं सकता था, बंद नहीं कर सकता था। जब उसे आंख खोलना होता तो डॉक्टर सॉल्यूशन टेप लगाकर उसकी आंखें खोलते और जब बंद करना होता तो सॉल्यूशन टेप निकाल देते थे। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की ख्वाहिश क्या है? वो कहने लगा, ऐ काश मैं अपनी मर्जी से अपनी आंखें खोल सकता, बंद कर सकता। तो उससे कहा गया कि तुम इसके लिए, अगर तुम्हें इसके लिए कुछ कीमत देना पड़ेगा तो तुम क्या दोगे? वो कहने लगा, मैं सारी दौलत लुटा दूंगा। तो हमने कभी ये सोचा है कि ये आंखें भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप 3 महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना बने तो इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइन कट कर देते हैं, बिजली की लाइन काट दी जाती है। अगर सारी जिंदगी भी अल्लाह को सजदा ना करो तो भी अल्लाह ने ये नहीं सूरत से फरमाया, इस नाफरमान के घर में तेरी रोशनी नहीं जानी चाहिए। और अल्लाह ने चांद से कभी ये नहीं कहा कि इस नाफरमान के आंगन में तेरी चांदनी नहीं जानी चाहिए। अल्लाह ने इंसान को सब कुछ दिया, लेकिन वो बड़ा नाशुक्र है। पहले जमाने में लोगों के पास कुछ नहीं हुआ करता था, ज्यादा चीजें नहीं होती थी, ज्यादा पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, खाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद जब उनसे पूछा जाता क्या हाल है तो वो बड़े अच्छे अंदाज से कहते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनके जिस्म का हर एक उज़्व, हर एक पार्ट अल्लाह का शुक्र कर रहा है। और आज हमारे पास इतनी नेमतें मैसर है, सहूलतें हैं, आसाइश है, गाड़ियां हैं, इतने कपड़े हैं पहनने के लिए कि अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं, बेशुमार खाने के लिए डिशेस है, लेकिन उसके बावजूद जब आज हमसे पूछा जाता है क्या हाल है तो हम बहुत ही आहिस्ता आवाज से कहते हैं, ठीक है, बस चल रहा है, बस यूं ही चल रहा है। लेकिन वो जमाना था जब लोगों के पास कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद जब उनसे पूछा जाता क्या हाल है तो बड़े खुशी से, अच्छे अंदाज से कहते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम नाशुक्री बढ़ते जा रहे हैं। अजीज सामिया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह अल-आदियात आयत नंबर 6 में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। गौर से सुनिए, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ने हमें अच्छी जिंदगी दी है, नेक औलाद दी है, नेक शौहर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। फिर अल्लाह ने फरमाया सूरह अल-आदियात आयत नंबर 7 में अल्लाह ने फरमाया, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, बेशक वो खुद उस पर गवाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करने में कितना बुख्ल से काम लेता है, वो खुद उस पर गवाह है। फिर सूरह यूनुस आयत नंबर 12 में अल्लाह ने फरमाया, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो लेटा बैठा खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है, और जब हम उसकी तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो वो बेलिहाज हो जाता है और इस तरह गुजर जाता है कि वो गोया हमें किसी तकलीफ में पुकारा ही ना था। अजीज सामियात, ये कुरान कहता है, ये अल्लाह फरमाता है। ये आयत सुनकर मुझे इतना अफसोस हुआ, शर्मिंदगी हुई। यकीनन में हम अल्लाह के बड़े नाशुक्रे हों। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। अल्लाह की नाशुक्री करके अल्लाह को नाराज मत करिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ अल्लाह, हमें कैसा पता चलेगा कि तू हमसे नाराज है? अल्लाह, हमें कैसा पता चलेगा कि तू हमसे नाराज है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरी नाराजगी की पहली निशानी ये है कि बारिश बेवक्त बरसाऊंगा, बारिश मौके पे नहीं बरसाऊंगा, बेवक्त बरसाऊंगा, और हुकूमत बेवकूफों को दूंगा और पैसा बखीलों को दूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया, अल्लाह, जब तू राजी होता है तो क्या करता है, क्या निशानी होती है? फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जब बारिश की जरूरत होती है तो बरसा देता हूँ, और जब नहीं होती है तो रोक लेता हूँ, और हुकूमत समझदारों को देता हूँ, और पैसा सखी लोगों को देता हूँ। अजीज सामियान, आइए मैं आपको बताती हूँ हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी कैसे थी, वो किस तरह जिंदगी गुजारते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वही दस्तूर था, वही तर्ज जिंदगी थी जो अल्लाह के नबी के दौर में था।
महीने में सिर्फ 1 मरतबा गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है, सख्त लिबास पहनना है। सहाबा इकराम आपस में मशवरा करने लगे कि अब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना रवैया बदलना चाहिए। उनका खाना अच्छा हो, उनका लिबास अच्छा हो, उनके पास काम के लिए कोई खातिन हो। सहाबा इकराम आपस में कहने लगे कौन जाकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बात करेगा, क्योंकि सारे डरते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं अगर उस रास्ते पर शैतान होता है तो वो अपना रास्ता बदल देता है। तो सारे डर के कहने लगे कि हम तो बात नहीं कर सकते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वो हमारी बात नहीं मानेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहते हैं कि वो जाकर बात करें। ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन भी है और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी भी है। ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा अमीरुल मोमिनीन आपसे कुछ बात करनी है। अल्लाह के नबी का दौर था, वो फख्र और फाखा में गुजर गया, गरीबी में गुजर गया। उसके बाद मेरे वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, वो भी फख्र और फाखा और गरीबी में गुजर गया। अब अल्लाह ने हमें आग का दौर दिखाया है, मुल्क फटा हो गया, सोने चांदी के ढेर लग गए, आप उसी गरीबी में हैं, आप अपना तर्ज जिंदगी बदल लीजिए। गुस्से की वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगे किसने भेजा है तुम दोनों के मेरे पास? आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा पहले आप हमें हाँ या ना कहे फिर हम आपको बताएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। कहा कि हफ्सा मैं आयशा से नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह के नबी ने दिन में 2 वक्त का खाना खाया है? हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा जी नहीं खाया, सिर्फ 1 ही मर्तबा खाते थे। हफ्सा तुम्हें पता होगा कि अल्लाह के नबी सुबह खाते तो शाम में नहीं खाते थे, और अगर शाम में खाते तो सुबह नहीं खाते थे। हफ्सा तुम्हें पता है कि हफ्सा तुम्हें याद होगा कि अल्लाह के नबी के पास कितने जोड़े थे पहनने के लिए? हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि जी 1 जोड़ा ही था, वो खुद ही अपने हाथ से धोते, सुखाते, फिर बाहर पहन कर आते। कई मर्तबा तो ऐसा हुआ कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आवाज लगाई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का वक्त हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ऐ बिलाल मेरे अभी कपड़े खुश्क नहीं हुए, अभी सूखे नहीं। हफ्सा तुम मुझे ये बताओ कि अल्लाह के नबी ने कभी टेक लगाकर खाना खाया है? हमेशा झुक कर खाते थे, मैं गुलाम हूँ, गुलाम की तरह खाऊंगा। हफ्सा तुम्हें वो दिन भी याद होगा कि एक दिन तो अल्लाह के नबी के पास एक कपड़े का 1 जोड़ा भी नहीं था, सिर्फ 1 चादर ही थी। उसी चादर को अपने बदन पर लपेट कर नमाज पढ़ाई थी। हफ्सा तुम्हें वो दिन याद होगा कि तुमने खाना मेज पर रख कर कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना आराम से खा लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हफ्सा मैं गुलाम हूँ, गुलाम की तरह खाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना जमीन पर रख कर कहा कि मैं गुलाम हूँ, गुलाम की तरह खाऊंगा। हफ्सा तुम मुझे बताओ कि मेरे नबी का बिस्तर कैसा था? मेरे नबी का बिस्तर टाट का था। हफ्सा तुम्हें वो दिन भी याद होगा कि जिस दिन तुमने उसी टाट को दोहरा कर कर बिछाया था तो अल्लाह के नबी ने तुमसे क्या कहा था? ऐ हफ्सा मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ऐ हफ्सा मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया। हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बिस्तर है, मैंने उसी टाट को दोहरा करके बिछाया है ताकि आपके लिए थोड़ा सा नर्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नहीं हफ्सा पहले जैसा था उसको वैसा ही कर दो। मैं रात को उठकर अपने रब से बातें करता हूँ, मैं अपने अल्लाह से बातें करता हूँ। इस बिस्तर की नरमी ने मुझे उठने में थोड़ा सा रुकावट पैदा कर दी। हफ्सा तुम मुझे ये बताओ कि मैं ये बातें सच कह रहा हूँ या नहीं? हफ्सा तुम मुझे बताओ ये मैं बातें सच कह रहा हूँ या नहीं? और तुम मुझसे ये कहने आई हो कि मैं अपना तर्ज जिंदगी बदल लूं, मैं अपना रवैया बदल लूं। हफ्सा और आयशा सुनो, जिन्होंने तुम्हें भेजा है बता दो उन्हें कि 3 दोस्त थे, मुसाफिर थे, नेकी उनकी डगर थी, एक नेकी की राह पर चला, चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंचा, वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा दोस्त उन्हीं की राह पर चला, चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंचा, वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
اور تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پر چلے گا تو منزل پر پہنچے گا وہ میں ہوں۔ حفصہ اور عائشہ سنو، جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے بتا دو انہیں کہ جس راہ پر میرے دو دوست چلتے تھے میں انہی راہ پر چلوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ میرے ساتھ ان سے ملا دے۔ عزیز سامعین، سیرت النبی کا مطالعہ کریے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے 2 مہینے ہو جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کوئی ہے کسی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو؟ اللہ کے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے نیند سے جاگ گئے، نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، خیریت سے تو ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، کہا کہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ عزیز سامعین، اب تھوڑا سا غور کیجئے، یہ کون ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ نبی ہے جو امام الانبیاء ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی، یہ وہ نبی ہے جس کے چہرے کی قسم اٹھائی والضحیٰ، جس کے زلفوں کی قسم اٹھائی واللیل اذا سجا، جن کے قرآن کی قسم اٹھائی والقرآن المجید، جس کے قرآن کی قسم اٹھائی والقرآن المجید، اور جس کے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین۔ عزیز سامعین، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پیلا ہو گیا۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، کیا بات ہے آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی انگلی سے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آج 3 دن ہوئے روٹی کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں گیا۔ عزیز سامعین، آج وہی نبی کی امت کہتی ہے کہ اگر جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کیسے کماؤں، تاجر کہتا ہے اگر ملاوٹ نہ کروں تو روٹی کیسے کماؤں، پیسہ کیسے کماؤں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت تھی، یہ جو غریبی تھی، یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو غربت تھی، یہ جو غریبی تھی، یہ سب اللہ کی طرف سے نہیں تھی، یہ آپ نے جان بوجھ کر اپنی امت کے لیے کیا تھا تاکہ میری امت حرام راستوں پر نہ جائے۔ بخاری کی روایت ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اذن دیا ہے، اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ نے مجھے اذن دیا ہے، اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ عزیز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو غربت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت میں غریب لوگ بھی ہوں گے، تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے، اپنے امت کے مالداروں کو نصیحت دینے کے لیے، اگر اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ اگر رزق نہ دے تو اپنے نبی کی قربانیوں کو نہ بھولو۔ عزیز سامعین، تھوڑا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غریبی میں، ایسی غربت میں زندگی کیوں گزاری؟ تاکہ میری امت حرام راستوں پر نہ جائے، اور میری نسل جو آئندہ آنے والی نسل ہے شکوہ نہ کرے کہ میں غریب ہوں، اور مالدار فخر نہ کرے کہ میں بڑا بن گیا ہوں یا بڑی بن گئی ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ جس سے راضی ہے وہ بڑا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہو یا مالدار۔ عزیز سامعین، ایک مرتبہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے، بیٹی میں نے سنا ہے تمہاری طبیعت بہت خراب ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے ہوئے کہنے لگی کہ طبیعت بھی بہت خراب ہے اور بھوک بھی بہت لگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بیٹی نہ رو، میں تمہیں بتاؤں آج 3 دن ہے کہ میں نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا، اور بیٹی میں تمہیں بتاؤں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا تھا،
اے حبیب اگر آپ چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. پتا ہے آپ کو احد پہاڑ کتنا لمبا ہے؟ 10 میل لمبا ہے. اللہ نے فرمایا اے حبیب اگر آپ چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو میں نے کہا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن کھانا کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا. پھر فرمایا بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں کہ اللہ نے تجھے جنت میں عورتوں کا سردار بنا دیا؟ عزیز سامعین، یہ جو سرداری ہے سونے چاندی میں تل کر نہیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں میں ہی جاؤں گا، اس کے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے. عزیز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسانات ہے اس کو مت بھولیے. اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے بھوک برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کیے، اتنی قربانیاں دی. اپنے نبی کے احسان کو نہ بھولیے. دنیا کی تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں برداشت کر لیجئے، انشاءاللہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا. اسی سے ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.